السلام علیکم ڈیئر کلاس 9th اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی جو نیو کلاسز ہیں ان کی جو بکس ہیں آپ ان کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جو نیو بک آئی ہے PTB جو ہے پنجاب کیوریکلم ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اردو کی، اس کی جو بک ہے اس کا سیکنڈ جو یونٹ ہے نا نعت جو نظم ہے، اس کو کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو موو کرتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نعت جو ہے یہ مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلے جو ہے شاعر ان کا مختصر تعارف جو ہے اس کو ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ان کی جو پیدائش ہے مولانا ظفر علی خان کی 1873 میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو آبائی علاقہ تھا، ان کا تعلق وزیر آباد کے قریب کرم آباد گاؤں سے تھا۔ تعلیم جو ہے ان کی ابتدائی تعلیم آبائی گاؤں میں حاصل کی، پھر علی گڑھ چلے گئے۔ ملازمت جو تھی ریاست حیدرآباد دکن میں ملازمت کی، اور صحافت جو تھی نا اخبار زمیندار کے ذریعے صحافت کا آغاز کیا۔ قومی خدمات میں تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے، اور لقب جو ہے نا انہیں بابا صحافت کہا جاتا ہے۔ شاعری جو تھی ان کی وہ بہترین شاعر بھی تھے، اور تصانیف جو تھی نا ان کی شاعرانہ کاوشیں بہارستان، نگارستان، چمنستان کی شکل میں چھپ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو مشہور کتابیں درج ذیل ہیں، جس میں مارکہ مذہب و سائنس، غلبہ روم، سیر ظلمت، پھر جنگ روس و جاپان، تو یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ ان کے نام جو ہیں آپ ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور تحریریں جو ہیں ان کی تحریریں قومی غیرت اور آزادی کے جذبات سے بھرپور تھیں، کیونکہ انہوں نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا، تو تحریریں بھی جو ہیں ان کی اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور ان کی جو وفات ہے وہ 1956 میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جو کچھ الفاظ معنی ہیں: تمنا، خواہش، آرزو، دنیا، جہاں، کائنات، نور اولی، پہلی روشنی، یثرب، مدینہ منورہ کا قدیم نام، طیب، خوشبو، پاکیزگی، سینہ، چھاتی، جبریل، جبریل جو فرشتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد شمع، روشنی، چراغ، غایت، مقصد، جبر، زور، طاقت، تاج، سرداری، درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جانے والا سلام، بلند، اعلیٰ، بلند مرتبہ، پر نور، روشن چمکدار، بدر، چاند، سرور، خوشی، سکون، وصال، وفات، یار، دوست، محبوب، قدرت، طاقت، اختیار، دلدار، محبوب، سبز، ہرا، تازہ رنگ، عقیدت، احترام، محبت، ماہتاب، چاند کی روشنی، اور روشنی جو ہے وہ اجالا یا چمک، فضا، ماحول، ہوا، سچ، حقیقت، درست، وفا، وفاداری، سچائی، نور اولی، سب سے پہلا نور، اور نظیر، مثال، مانند۔ اشعار کی جو تشریح ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو شعر ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس کی جو تشریح ہے، یہ شعر نبی کریم خاتم النبیین سے محبت کے گہرے جذبات کا اظہار کرتا ہے، جہاں شاعر نبی کریم خاتم النبیین کو نہ صرف اپنی زندگی کی وجہ قرار دیتا ہے بلکہ آپ خاتم النبیین کو اپنی پوری دنیا تصور کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں دل انسانی جذبات کا مرکز ہے، اور تمنا وہ خواہش ہے جو انسان کو زندگی میں مقصد فراہم کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے دل کی زندگی کا اصل سبب اس کی تمنا ہے، اور وہ تمنا صرف آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین کی محبت ہی شاعر کے دل کو زندہ رکھتی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہی اس کے دل کی دھڑکن ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ جس دنیا میں وہ رہتا ہے وہ صرف آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی شاعر کی دنیا کا ہر پہلو، ہر خوشی اور ہر احساس آپ خاتم النبیین سے وابستہ ہے۔ شاعر کی زندگی میں جو کچھ اہم ہے وہ سب آپ خاتم النبیین کی بدولت ہے۔ اس شعر میں شاعر آپ خاتم النبیین کو اپنے وجود کا مرکز قرار دیتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صرف ایک شخص نہیں بلکہ شاعر کی پوری کائنات ہیں۔ اس کی تمنائیں اور اس کا مقصد حیات بھی آپ خاتم النبیین سے وابستہ ہے۔ یہ محبت کی انتہا کا اظہار ہے، جہاں
عاشق کے لیے زندگی اور دنیا کا ہر پہلو محبوب کی ذات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اس کی جو تشریح ہے، پہلے مصرعے میں شاعر کا پھوٹا کا مطلب ہے کہ کوئی چیز باہر نکلی یا ظاہر ہوئی، سینہ سے مراد دل یا روح، اور شب تار سے مراد تاریک رات۔ الست ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور یہ عام طور پر ایک خاص مقام یا حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں روحیں اپنے خالق کے ساتھ موجود تھیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کا نور اولی کا مطلب پہلا نور یا روشنی جو سب چیزوں کی بنیاد ہے، اجالا کا مطلب ہے روشنی یا چمک۔ شاعر اس مصرعے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روشنی جو کہ اصل حقیقت کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یعنی شاعر اس روشنی کو آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص وجود یا شخصیت سے منسوب کر رہا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ یہ جو شعر ہے اس کی جو تشریح ہے، اس مصرعے میں شاعر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے طفیل کی۔ یہ مصرعہ اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے کہ زمین و آسمان، چاند و سورج اور تمام مخلوقات کا وجود نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہاں غایت سے مراد مقصد یا منتہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کائنات کے تمام مقاصد اور تخلیق کی ہر حکمت کی اصل اور پہلی غایت یعنی سب سے اعلیٰ مقصد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کے مقصد تخلیق اور انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت اور نور عطا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ نیکسٹ جو شعر ہے، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تو تشریح جو ہے، یہ شعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو واقعہ معراج میں پیش آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ اس سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں، ورنہ ان کے پر جل جائیں گے۔ یہاں شاعر اس مقام کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتا ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے بلند مقام والے فرشتے کی رسائی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے بھی آگے لے جایا گیا۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ اس مقام کی حقیقت، رفعت اور اسرار کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرب الہی کا وہ مقام ہے جہاں تک کسی اور کا علم اور فہم نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب سے نوازا اور وہ ان رازوں کے واحد شناسہ ہیں جو معراج کے سفر میں ان پر آشکار کیے گئے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثربو بطحا تمہیں تو ہو۔ اس کی جو تشریح ہے، پہلے مصرعے میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے جو لوگ دنیاوی یا روحانی طور پر گر چکے تھے، یعنی جو مشکلات، گناہوں یا دنیاوی مصائب میں گرے ہوئے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اپنے دست کرم سے تھام لیا۔ یہاں تھام لینا سے مراد ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنبھالا، انہیں ہدایت دی اور ان کی مدد کی، انہیں راہ حق پر چلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شفقت، رحمت اور ان کے اخلاق عظیم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہمیشہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ تاجدار کا مطلب ہے سردار یا حکمران، اور یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، جبکہ بطحا مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یثرب یعنی مدینہ منورہ اور بطحا یعنی مکہ مکرمہ کے تاجدار ہیں۔
یعنی ان دونوں مقدس مقامات کے حقیقی سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی روحانی اور ظاہری سربراہی کی علامت ہے۔ شاعر کا یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی اعلیٰ حیثیت، عظمت اور شان و شوکت کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین علیہ السلام کی بے نظیر شخصیت اور ان کی رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ شعر آپ خاتم النبیین کی عظمت و شان و شوکت کو اجاگر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ دو جہاں کا مطلب ہے دنیا اور آخرت، یعنی آپ خاتم النبیین علیہ السلام کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے اور یہ ہر دنیا اور آخرت پر محیط ہے۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ کیا اس دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی ہے جو اس قدر مہربان، رحم دل اور انسانیت کے لیے اتنی خیر و بھلائی کے لے کر آئی ہو، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی کوئی اور ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی طرح نہیں ہے۔ تنہا تم ہی تو ہو کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی رحمت اور شخصیت کی کوئی مثال نہیں ملتی اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اس عظیم مقام پر فائز ہیں۔ یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی انفرادی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی وہ شخصیت ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ، رہنما اور سرپرست ہیں۔ اس کے بعد جو مرکزی خیال ہے نعت کا، شاعر نعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور عظمت بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی سے ہماری زندگی کی رونق ہے۔ ہم اپنی خطاؤں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے بھی آشنا ہیں جہاں جبرائیل علیہ السلام کی پہنچ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شان اور رتبہ کسی کا نہیں۔ اس کے بعد جو خلاصہ ہے نعت کا، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں قرآنی حوالوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہماری دنیا آباد ہے۔ ہماری خطاؤں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کا وسیلہ بنیں گے۔ اللہ نے جب تمام ارواح سے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تو اس روشنی کی کرن کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا اور پھر ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں اور سدرۃ المنتہا کی حقیقت سے واقف ہیں، جسے نہ کوئی بشر جانتا ہے نہ فرشتہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ نیکسٹ میں جو اس کی ایکسرسائز ہے، اس میں شامل کتاب کے متن کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ تو یہاں پہ یہ مصرع مکمل کر کے یہ جو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، یہ جو اس کی بلینکس ہیں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے۔ اسی طرح یہ جو نیکسٹ کویشچن ہے شامل کتاب نعت کے متن سے متعلق، نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ تو اس میں جو پہلا کویشچن ہے، سینہ شب تارے الگ سے کیا پھوٹا، تو اس کا جو جواب ہے، سینہ شب تارے الگ سے نور پھوٹا جو کائنات میں روشنی اور ہدایت کا سبب بنا، اور اسی نور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا۔ سیکنڈ جو کویشچن ہے، شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا، تو اس کا جو جواب ہے، شاعر کے نزدیک کائنات کی ہر چیز نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا کی گئی ہے،
کیونکہ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب غائتوں کی غائت ہیں۔ تیسرا جو کوشچن ہے، جلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پر جس مقام پر کی وضاحت واقعہ معراج کی روشنی میں کریں۔ اس کا جو جواب ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، جہاں جبریل علیہ السلام اپنی حد تک پہنچ کر رک گئے کیونکہ وہ اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ مقام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرب الہی کی دلیل ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، شاعر کے نزدیک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے کسے تھام لیا؟ تو اس کا جو جواب ہے، شاعر کے نزدیک نبی کریم خاتم النبیین نے اپنے دست مبارک سے گرنے والوں کو تھام لیا، یعنی گناہ گار امت کو ہدایت بخشی اور ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ پانچواں جو کوشچن ہے، شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے، جس کی نظیر نہیں ملتی وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام بے مثل اور یکتا ہیں۔ سکس والا جو کوشچن ہے، شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر کسے مخاطب کیا ہے؟ اس کا جو آنسر ہے، شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، جو مدینہ منورہ یعنی یثرب اور مکہ مکرمہ یعنی بطحا کے سردار ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، اس میں یہ کچھ الفاظ جو ہیں ان کو اعراب کے ساتھ اور تلفظ جو ہے وہ بھی ان کا ادا کرنا ہے، تو یہاں پہ ان کے اعراب بھی لگا دیے گئے ہیں اور ان کا تلفظ جو ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ شب تار الست، غایت اولا، یثرب و بطحا، نور اولی اور رحمت دو جہاں۔ آپ اس کو یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، شامل کتاب نعت میں قوافی اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ تو قافیہ جو ہے، پہلے قوافی جو ہیں، اس نظم میں ہر شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ جو ایک جیسے صوتی آہنگ رکھتے ہیں، یعنی ہم آواز ہوتے ہیں نا، یہ الفاظ وہ قوافی کہلاتے ہیں۔ اس نظم کے قوافی درج ذیل ہیں، جیسے تمنا، دنیا، اجالا، اولا، شناسہ، بطحا، تنہا۔ ردیف جو ہیں، قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے یکساں الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اس نظم کی ردیف ہے تم ہی تو ہو۔ پھر صنف جو ہیں، نظم، نعت اور منقبت میں فرق واضح کریں۔ تو سب سے پہلے جو نعت ہے، نعت ایسی صنف نظم ہے جس میں نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، معجزات اور ان کی شان کو محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ نعت کا موضوع خالصتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتی ہے۔ منقبت جو ہے، منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جو اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم، اس کے بعد اہل بیت رضی اللہ تعالی علیہم یا کسی بزرگ ہستی کی تعریف و مدح میں کہی جائے۔ منقبت میں ان شخصیات کی روحانی مقامات، اس کے علاوہ خدمات اور ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ان میں جو فرق ہے، نعت کا تعلق صرف نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے ہے، جبکہ منقبت اولیاء اکرام یا دیگر بزرگ ہستیوں کی مدح کے لیے مخصوص ہے۔ نعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بیان کیا جاتا ہے، جبکہ منقبت میں کسی ولی یا اہل بیت کی فضیلت و عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ نعت خالصتاً مذہبی شاعری کی ایک صنف ہے، جبکہ منقبت میں روحانی اور عقیدت مندانہ پہلو شامل ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو سیکنڈ والا لیسن ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے یہ نوٹس اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس بک کی جو پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہ ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ پلے لسٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔